آج جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اسپیچ دی ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر، آپ نے اس سے کیا اخذ کیا؟ میں نے وہی اخذ کیا جو میرا اندازہ تھا، اور جب علی امین گنڈاپور کو کی سلیکشن کا اعلان کیا، یا پی ٹی آئی یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو، ایس آئی سی، سنی اتحاد کونسل جو بھی ہے، تو پتہ چل گیا تھا کہ ایجنڈا کیا ہے. جس طرح کہ گزشتہ روز ان کے الیکشن ہوئے، اس میں بھی علی نواز گنڈاپور کے پی کے سربراہ ہیں، اور باقی بھی صوبوں میں سندھ سمیت جہاں حلیم ہیں، حلیم شیخ، وہ بھی جو ظاہر 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ہیں انہی لوگوں کی سلیکشن ہے، اسی طرح کی ساری چیزیں ہیں. اور جو اسمبلیوں کے اندر ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آ چکا ہے، وہ کوئی ایسی، وہ ساری کلٹ فالوئنگ ہے، اور ان کا جمہوری حق ہے. المیہ تو یہ ہے نا کہ جو جمہوریت سے کا مذاق اڑاتے رہے، پارلیمنٹ کا مذاق اڑاتے رہے، اس قریشی پہ صاحب، لعنت اس کا بھیجتے رہے. فردر لائے عمل کے بارے میں ہم بات کریں کہ آج کی اسپیچ سے اس کا جو فردر لائے عمل ہے وہ آپ نے کیا سمجھا کہ وہ کیا لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا تو انہوں نے تو قومی اسمبلی کی اس کے بعد جو نائب اسپیکر میں جو ہارے ہیں ان کے امیدوار، انہوں نے کہا ہے نا قانون سازی ہونے دیں گے، اور جو ہے نا قانون سازی کے لیے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمیں صرف ووٹ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے جہاں قومی اسمبلی کے اندر جہاں جو پالیسی ہے وہی پالیسی ہر جگہ ہے، اور وہاں پہ تو وہ دھمکیاں آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ایک ہفتہ دے رہے ہیں لیکن کہ کوئی اگر صاحب آپ فرق نے، ہے نا، کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، قومی اسمبلی میں تو چلو ایک اور حکومت ہے، اس کے لیے ڈسٹربنس پیدا کریں گے، پنجاب اسمبلی کے میں اندر اور حکومت ہے، اس کے لیے ڈسٹربنس پیدا کریں گے، سندھ کے اندر کسی اور کی حکومت ہے، وہاں پہ ڈسٹربنس پیدا کریں گے. لیکن کے پی کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ ان کا لائے انہوں نے عمل کہا کیا جی ہوگا؟ ایک ہفتے کے دیتے ہیں، ایک ہفتے میں آپ جو ہے چیزوں کو دیکھ لیں، اور ورنہ اس کے بعد جو ہے تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ پہلے بھی پولیس والوں کو بھی مارتے رہے ہیں، اور سارا کچھ ہوتا ہی رہا ہے. کیونکہ جب بات یہ ہے کہ جب آئینی طور پر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے اسمبلی کو توڑ کر جو ہے غلط کیا تھا، غیر قانونی کام کیا تھا، تو ان کے خلاف اقدام تو ہوا نہیں ہے. آج بھی ان کے خلاف 9 مئی کے اقدامات وہ ابھی تک نہیں تو ہوئے ہیں. چلے ریاست کے معاملات ہیں، ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا کے پی کے اندر؟ قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو سانگھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت کی دعوت دی گئی ہے؟ کسی زمانے میں ہم نے میمو گیٹ سنا تھا، وہ بھی یہ تھا کہ مداخلت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ حکومت وقت تھی اور وہ پاکستان کا آفیشیل جو ہے ایمبیسیڈر تھا. اب تو ظاہر ہے یہ حکومت وقت نہیں ہے. کیا ان دونوں معاملات میں کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ فرق ہے جی. دیکھیے جو تاریخ ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کا وجود جو ہے وہ جمہوری ہے، اس کا عمل جو ہے جمہوری ہے، اور کس پارٹی کا جو ہے اسے کیسے تشکیل دیا گیا ہے، اور ان کو کیسے جو ہے سرپرستی کی گئی ہے، اور جنرل پاشاؤں سے لے کے اور کس کس نے کیا کیا کر رکھا ہے. تو یہ تاریخ سے تو جو ہے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن اس سے پہلے جو آپ یہ ذکر کر رہے تھے کے پی کا، میں پروگرام میں لیٹ شامل ہوا، تو کے پی کے اندر جو ہمارے دوست بتاتے ہیں ہمیں، وہ تو یہ بڑی الارمنگ بات بتا رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے لے دے بھی کافی ہو رہی تھی، کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے جو ہے مبینہ طور پر قبضہ کر رکھا تھا پولنگ اسٹیشنز پر، اور مخالفین جو ہیں ان کی تو جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ چلے جائیں، تو وہاں پر قبضہ کر کے جو ہے سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں کوئی اتنے سمپل نہیں ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ پر یا الیکشن کمیشن پر بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ دھاندلی کے سلیکٹو واقعات ہوئے ہیں. جو یہ ہے یہ کہ تمام نون لیگ کا مینڈیٹ اگر جعلی کہہ رہے ہیں یا باقی علاقوں کا مینڈیٹ جعلی کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے پی کا مینڈیٹ بھی جو ہے وہ بھی اپنا شفاف نہیں ہے. جی جی، اے این پی نے اس کے اوپر اوپنلی کہا ہے، اور انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کہا ہے کہ ان کا اچھا قبضہ تھا. سامی صاحب، اور جو یہ قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز ایم کیو ایم کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہیلو، میں اپنا تجزیہ دوں
کہ اس وقت پاکستان کا منظر نامہ کیا ہے سیاسی، اقتصادی اور ہماری ٹوٹیلٹی کے اندر مجموعی حیثیت، کیفیت اور تضادات کیا ہیں. ہم نے بلوچستان میں بھی جانب تو بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے جو 16 مہینے گزرے، اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو انہوں نے جو ہے عمران خان پروجیکٹ کو لانچ کر رکھا تھا اور ہمیں تباہیوں میں پھنسا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. اس کے بعد اس پروجیکٹ کو وہ پیک نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے پیک کرنے کے لیے بھی جو طریقہ کار رکھا، اس میں انہوں نے جمہوریت کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس میں انہوں نے دوبارہ جو ہے نواز شریف کو واپس لائے اور پاکستان کو نواز دو کمپین کے اوپر چلے، اور سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کو اپنی پڑ جانا، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی بنیاد کی پڑ گئی کہ بھئی یہاں پہ 12-14 پارٹیاں انہیں ہرا دیں گی. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ اوپن ایجنڈا ماضی میں رہا کہ جی پارٹی 1 بھی ان کے ہاتھ میں ہو، پارٹی 2 بھی ہو. حالت یہ ہے کہ پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشمول پاکستان آرمی تنخواہیں جو ہیں قرض لے لے کر دی جا رہی ہیں، اور ہماری اقتصادیات جو ہے وہ قرض کی معیشت ہے، جس کے اندر ہمیں کبھی 7 ارب ڈالر دینے ہیں، بلین ڈالر دینے ہیں، اور دسمبر تک ہمیں جو ہے نا 23 اور 27 بلین ڈالر دینے ہیں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ کن کن ملکوں کے جو ہیں پاس ہم جائیں گے، کن کن سے ہم گارنٹی دلائیں گے جو ہم نے 2 ارب کا یہ چائنا سے رول اوور کرا کے دیا ہے. تو پاکستان کے صاحب اس پہ کل بھی بات کر سکتے ہیں، اس پہ کل بھی تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ یہ عمومی تجزیے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور اس کا جو اپنا ہے. شاہین قریشی صاحب بلوچستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں بنی تھی، اس کے بعد اب بننے جا رہی ہے، اور بیچ میں جو 10 سال تھے وہاں پہ دوسری حکومتیں تھی. اب پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ بنے گی، تو لیکن اس کا فیس جو ہے وہ یہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت، نوجوان قیادت بلاول بھٹو کی صورت میں سوچ رہی تھی کہ بلوچستان میں بھی جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا، تو وہ بات نہیں ہے. چونکہ یہ بات ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام انالیسز غلط ہو گئے ہیں جس طرح کا رزلٹ آیا ہے. ورنہ تو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ اور این کیو ایم جیسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر 18ویں ترمیم کو واپس کر کے این ایف سی ایوارڈ یعنی یہ اختیارات دوبارہ مرکز میں لے جانے کے لیے آئے تھے. لیکن جس طرح کا رزلٹ آ گیا، جس طرح کی جو ہے ہمیشہ ہوا، یہ 88 میں بی بی شہید کے دور میں بھی اسحاق خان سمجھ رہے تھے کہ نتیجہ کچھ اور طرح آئے گا، لیکن نتیجے اس طرح نہیں آتے. تو لہٰذا جس طرح کا یہاں پہ صورتحال ہوئی ہے، اور اسی لیے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے مرکز کے اندر ان کی وزارتوں میں اس طرح نہیں جا رہی، صرف جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک لیکن بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی کی سربراہی میں کس طرح حکومت چلائے گی، وہ مسئلہ آپ بات کر رہے ہیں. وہ اگر وہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. سرفراز بگٹی دیکھیے نا، جہاں پر ظہور بلیدی تھے، جہاں پر ثناء اللہ زوری کو وہ لے کر آئے تھے آصف علی زرداری صاحب، اور جہاں جو ہیں اپنے کیسرانی تھے، تو لیکن اب جا کر جنہوں نے وزیر داخلہ نے لاسٹ کے اندر استعفیٰ دیا سینٹ سے، وزارت داخلہ سے، وہ تو جیالہ نہیں بنتے، وہ تو سجیسٹڈ جیالہ جو ہے وزیر اعلیٰ آئے ہیں نا وہاں پہ. تو جس طرح کا ہے یہ کرائسس پاکستان کا جو ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اقتصادی جو ہے نا بحران سے مل کے بہت زیادہ کریٹیکلی جو ہے نا کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی ہے جو اس نے 2008 میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بلوچستان سے معافی بھی مانگی تھی، حقوق آغاز حقوق بلوچستان کا اپنا اعلان بھی کیا تھا، اس پہ عمل درآمد کی کوشش بھی کی تھی، این ایف سی میں بلوچستان کا حصہ دگنا کر دیا تھا. آپ کے خیال میں اب جو وہ جیسٹر زرداری صاحب نے بحیثیت صدر کے دیے تھے، اب بحیثیت صدر کے وہ بلوچستان کے اندر اس طرح کے میسج دے سکیں گے جب ان کا فیس جو ہے وہ سرفراز بگٹی ہے، جو جیالے سے زیادہ باقی لوگوں کا آدمی سمجھا جاتا ہے؟ ہاں نہیں، اس میں تو بڑا مشکل ہے، چونکہ آلریڈی آپ دیکھیے کہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت ڈاکٹر مالک اور دیگر، جس طرح ڈاکٹر عثمان کے بیٹے کی ذکر کر رہے تھے آپ لوگ، وہ تمام جمہوری قوتیں جو ہیں ان کو
کٹروسائز کیا گیا ہے اور ایون پیپلز پارٹی کو بھی کٹروسائز کیا گیا ہے. اور جو یہاں پر آئی پی پی اور جو کے پی میں پیٹریاٹ پی ٹی آئی بنائی گئی, یا وہ جون سی بالی پیٹریاٹ نہیں, وہ جو پارلیمنٹیرین, تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا دھرا ہے, اس نے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ اگر وہاں پر آصف علی زرداری بھی ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ بغیر, جب تک اپنی سیاسی قوتوں کی شمولیت کے بغیر وہ کس طرح بلوچستان کے معاملے کو آگے لے کے بڑھ سکے. قریشی صاحب, آپ کے خیال میں سانگھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, کہ بلوچستان کے اندر کوئی جو حکومت کا جو فیس ہو وہ اتنا سخت چہرہ نہ ہو, وہ کچھ ایسا فیس ہو جو ناراض لوگ ہیں, وہ چاہے اپنا بی این پی اور نیشنل پارٹی, محمود خان اچکزئی اور کاکڑ صاحب کی جو پارٹی ہے اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہ ناراض لوگ ہیں, یا اس سے پہلے جو ناراض لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے ایک پازیٹیو میسج جائے, ان کے لیے ایک مرہم کا کام کرے, ان کے لیے ایک سافٹ میسج جائے, اس بجائے اس کے کہ یہ جو بگٹی صاحب کے آنے کے بعد جو میسج جائے گا. آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی جو اس وقت جو آپ عمومی منظرنامہ ملک کا بتا رہے تھے کہ نتائج کس طرح آئے اور کس طرح یہ فیصلے ہوئے, اور پھر کے پی کے خود نتائج کس طرح آئے, تو آپ کے خیال میں یہ اجازت ملے گی پیپلز پارٹی کو کہ وہ اس طرح کے فیصلے وہاں پہ کر سکے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ سنگھی صاحب نے, سہیل صاحب نے اتنی اہم بات بتائی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگی تھی, ایک تو روز معافی نہیں مانگی جاتی, دوسرے نمبر پہ اس وقت ان کے پاس مرکزی حکومت تھی, چاہے صوبائی نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آج اگر آپ ایک اشارہ دیکھیں کہ وہاں پر الیکشن کی صورتحال بلوچستان میں یہ ہے کہ نون لیگ اور جو ہے جے یو آئی مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ جیالہ ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ تو فوجی جیالہ ہے جو وہاں پہ لایا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ جس طرح آج قومی اسمبلی میں اسپیکر جو ہیں, نون لیگ کا اسپیکر تو جو ہے اس سے 2 ووٹ کم جو ہیں پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر کو ملے ہیں, تو یہ ایک ساری چیزیں قابل ذکر ہیں کہ یکساں ووٹ نہیں ملے, جبکہ مرکز جو ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ حکومت شہباز شریف کی نہیں بن سکتی. لیکن ان کے اسپیکر کو جو ہیں وہ 199 ملے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر کو 2 ووٹ کم ملے ہیں. ہیلو, آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے جی, مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی ہے. قریشی صاحب, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا جی 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 جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہے وہ ہے میاں صاحب کی اپنا مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات. آپ کے خیال میں اب جو یہ منظرنامہ ہے اور سی او ڈی کا جو ہے وہ ریسپانسبلٹی ان دونوں پارٹیوں کے اوپر ہے جو مین کوalition پارٹنر ہے, آپ کے خیال میں مولانا صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے وفد بھی گیا جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور آئی پی پی اور اس کے علاوہ جو ہے باقی پارٹیاں جو کوalition کا حصہ ہیں وہ سب شامل تھے, وہ گئے تھے, کاف لیگ بھی اس میں شامل تھی مولانا سے ملنے. کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کی واپسی کے کتنے چانسز دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ اس حکومت کا اور اس اتحاد کا اور اس سارے سسٹم کا حصہ بنے؟ دیکھیں, مولانا جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. جس طرح اگر جو ہے عمران خان کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جن سے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پی ڈی ایم یا جو ہے پیپلز پارٹی ہاتھ ملتی رہ جائے گی, کہ چونکہ آلریڈی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے توقع رکھتی ہے نواز لیگ سے, فضل الرحمان سے, اور جس طرح میں ہلو, میں تنگ ہو رہا ہوں, آواز میری اپنی آ رہی کان میں.